أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وقام بالحجة ودعا إلى الحق صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين وقال تعالى إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کے خط پر آج ہم اور آپ اس عیدگاہ میں جمع ہیں، عید الفطر کی نماز کے لیے دوگانہ کے لیے جمع ہیں۔ یہ اس شکرانے کی نماز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک میں روزے رکھنے، نمازیں پڑھنے اور ٹوٹا پھوٹا ذکر و تلاوت کرنے کا موقع میسر فرمایا۔ اس پر اللہ کا شکر بھی بجا لانا چاہیے۔ اے اللہ، تیری کروڑوں دنیا میں بھری ہوئی انسانیت میں اللہ نے ہمیں منتخب فرمایا اور تیرے احکام کی بجاوری کی توفیق عطا فرمائی۔ آج اللہ کی مخلوق میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو ایمان سے کوری ہے، اور جو ایمان والے ہیں وہ بھی روزوں سے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور ہیں۔ اس بڑی انسانیت میں اے اللہ، تو نے ہم مٹھی بھر لوگوں کو جو توفیق عطا فرمائی، اس پر ہم تیرا جتنا بھی شکر بجا لائیں اتنا کم ہے۔ لیکن اے اللہ، اس کے ساتھ ہم اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ جو حق ادا کرنا چاہیے تھا، وما عبدناک حق عبادتی، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکے۔ تیری عبادت کا جو حق تھا، جس خشوع کے ساتھ، جس خضوع کے ساتھ، جس سنتوں کے اہتمام کے ساتھ، جس تیری رضا کے لیے ہمیں کرنا چاہیے تھا، اس میں یقیناً ہم کوتاہ ثابت ہوئے ہیں۔ اس میں کوئی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس پر ہم استغفار کرتے ہیں۔ اسلام نے ہمیشہ عام طور پر یہ دو موقع ہوتے ہیں جس میں آدمی بھٹکتا ہے، حدود سے تجاوز کرتا ہے۔ ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ جس میں آدمی حد سے زیادہ تجاوز کر جاتا ہے اور ناجائز حدود پہ داخل ہو جاتا ہے، جس پر قرآن مجید نے فرمایا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین،
حد سے زیادہ خوشی میں آگے بڑھ جاؤں، ایسے اترانے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ اسی طریقے سے غم کے جو موقع ہوتے ہیں، اس غم کے موقعوں پر بھی انسان حدود سے تجاوز کر جاتا ہے۔ کہیں کوئی میت ہو گئی، کہیں کوئی حالات آ گئے، اس پر ہائے واویلا، اللہ کی دی ہوئی امانت تھی، اس نے لے لی۔ اللہ نے حالات لائے ہیں، کیا صحابہ کرام پر حالات نہیں تھے؟ کیا میری نبی کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، مکی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ نے کس طریقے سے زندگی گزاری ہے۔ حالات کی پٹی میں تپائے گئے تھے، اور جب تک جو شخص حالات سے نہیں گزرتا اور پٹی میں تپتا نہیں ہے، وہ کندن بن کر باہر نہیں آتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں، لیکن ان کو پروسیس کے لیے بھٹی میں تپایا جاتا ہے، اور جب بھٹی میں تپ کر وہ باہر آتے ہیں اور اس کو اس کے سانچے میں ڈھالا جاتا ہے، تو وہ زیور بن کر ایک عورت کے گلے میں زیب و زینت کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اس بھٹی میں بعض مرتبہ تپایا جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر حالات کا جائزہ لوگے تو پتہ چلے گا ہم سب کی طرف سے وہ مصیبتیں جھیل کر چلے گئے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ اگر کسی کی آزمائش ہوئی تو انبیاء کرام کی ہوئی، پھر اس کے جو طریقے پر چلیں گے۔ آپ یوں سمجھ رہے ہو کہ آپ نبی کے طریقے پر چلو گے اور آپ پر من و سلوہ نازل ہوگا۔ جن پر من و سلوہ نازل کیا گیا ان قوموں نے بھی جس قدر ناقدری کی ہے، نتیجہ اللہ نے دیکھا ان قوموں کا کیا انجام ہوا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، آج ہم اس عیدگاہ میں جمع ہیں، ہمارے سامنے دو باتیں ہیں۔ ایک طرف ہم شکر بجا لائیں کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں ماہ مبارک میں جو ٹوٹی پھوٹی عبادت اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اس پر تیرا جتنا بھی شکر ادا کریں ہم کم ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عہد بھی کریں کہ رمضان مبارک تو ایک ٹریننگ کا مہینہ ہوتا ہے، ایک تدریب کا مہینہ ہوتا ہے، ایک تربیت کا مہینہ ہوتا ہے، اور قرآن مجید خود اس بات پر گواہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض قرار دیے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض قرار دی۔ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والی زندگی کو اختیار کر لو۔ یہ تمہاری تربیت ہو رہی ہے کہ حلال کھانے اور حلال پینوں سے، حلال طریقوں سے بھی تم کو روک دیا گیا جو جائز تھا۔ اس لیے تم کو جب جائز طریقوں سے روک دیا گیا ہے جو عمومی حالات میں جائز تھے، لیکن آج اس مبارک مہینے میں ان حلال و پاکیزہ اور جائز کاموں پر بھی تمہیں وقتی اعتبار سے اتنے وقت سے لے کر اتنی پابندی لگا دی۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں میرے بندے میرے حکم کی تعمیل کس طرح کرتے ہیں۔ جب آدمی حلال کاموں سے جو وقتی اعتبار سے پابندی لگائی گئی اس پر رک جاتا ہے، تو اس کے لیے جو حرام کام ہے، سود حرام ہے۔ آج ہماری امت کا بہت بڑا طبقہ سود میں ملوث ہے۔ میرے بھائیوں، سود ایک بلا ہے، ایک نحوست ہے جس نے گھر کے گھر تباہ کیے، جس نے نسلوں کو اجاڑا۔ آج ہمارا ایک طبقہ تو کھلم کھلا سود میں ملوث ہے، ایک دوسرا طبقہ بھی ہے جو چور دروازوں کے ذریعے جو ہے سود میں ملوث ہو رہا ہے، جو کبابوں کے ذریعے اور دوسری بہت ساری ناجائز اسکیموں کے ذریعے جو ہیں وہ بھی سود میں ملوث ہو رہا ہے۔ اور سود کا خود قرآن مجید میں فرمان ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو بڑھاتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ہماری زندگی جو گزری ہے جس میں حلال چیزوں پر بھی جب پابندی عائد کی تھی، تو جو مستقل حرام، سود کے بارے میں تو یہ ہے میرا اعلان جنگ ہے،
اس کے ساتھ اس کو مبتلا ہونا، اس کے کسی بھی طریقے سے اس کی اسکیم میں ملوث ہونا، یہ کہیں کامیابی کی ضمانت نہیں دیتے۔ اس لیے ان ساری چیزوں سے جو حرام ہے، سود، چیٹنگ، فراڈ، دھوکہ دہی، جھوٹ، مکاری اور بہت ساری باطل کی صورتیں ہیں، کسی پر بہتان، غیبت، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کو اسلام نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام قرار دی۔ تو ایمان والا حلال چیزیں جس کی وقتی اعتبار سے پابندی آئی کی تھی، اس پر جب عمل کرتا ہے تو اس کے لیے ان چیزوں کا جو ہمیشہ کے لیے حرام ہے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ مبارک مہینہ ہم کو پیغام دے کر جا رہا ہے کہ جس پاکیزگی کے ساتھ تم نے زندگی کو گزارا تھا، اب اس پاکیزگی کا احترام کرنا، اس پاکیزگی کا خیال رکھنا اور اپنی زندگی کو اس طریقے سے پیش کرنا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ میرے بزرگوں، آج ہم عید کے موقع پر جمع ہیں، اور عید کا یہ موقع یقیناً خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ عیدگاہ میں اور مختلف مساجد میں نماز ادا کرتے ہیں، اور یہ خوشی کا موقع ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اوراق پر اگر آپ نظر ڈالو گے تو پتہ چلے گا کہ وہ اپنی خوشیوں میں دوسروں کی خوشیوں کو شامل کرتے تھے۔ یہ خوشی نہیں ہے میں اور میرے بچے خوشی کر لیں اور معاشرے کا گرا بڑا طبقہ بے حالی میں، خستہ حالی میں، پریشان حالی میں فاقہ مستی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو اور آپ اس کی طرف سے لاپرواہ ہو۔ میرے بزرگوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عیدگاہ میں جا رہے ہیں۔ عیدگاہ میں جاتے ہوئے دیکھا کہ کچھ بچے جو ہیں کھیل رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، نئے کپڑوں میں ملبوس ہیں، زینت کے سارے اسباب اختیار کیے ہوئے ہیں اور خوشی کے مارے دوڑ رہے، پھلانگ رہے ہیں، کود رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بچوں کو دیکھا۔ دوسری طرف ایک بچہ دور کھڑا تھا، وہ غمزدہ تھا، پریشان حال تھا، وہ خستہ حالی کا شکار تھا۔ میرے بزرگوں، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، اس بچے کی طرف بڑھ کر پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ آج عید کا دن ہے، سب نئے نئے کپڑوں میں ملبوس ہیں اور خوشی کے آثار ان کے چہروں پر نظر آ رہے ہیں، اور تم ہو کہ خستہ حالی ہے، غم کا شکار ہو، پریشانی کے آثار تمہارے چہرے پر نظر آ رہے ہیں۔ وہ بچہ بولا، میرے والد کی شفقت سے میں محروم ہوں، میرے والد کی شفقت سے میں محروم ہوں، اور میری ماں کی ممتا سے بھی میں محروم ہوں۔ میرے والد کا سایہ عاطفت مجھ سے اٹھ چکا ہے، اور والدہ جو پر مہربانی کرتی تھی وہ بھی دنیا سے رخصت ہو چکی ہے۔ میں حالات کا شکار ہوں، اس وجہ سے میرا یہ حال ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام عیدگاہ جانے کی بجائے اس بچے کو اپنے گھر لے جاتے ہیں، اس بچے کو اپنے گھر لے جاتے ہیں، اور گھر لے جا کر حضرت ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، اس بچے کو نہلا دو، اور اپنی لختے جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہلواتے ہیں، حسن حسین کا کوئی اچھا جوڑا ہو تو بھیج دو۔ حضرت فاطمہ
حضرت حسن حسین کے کوئی جوڑے کو بھیجتی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے کو وہ جوڑا پہناتے ہیں، اور ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہیں نہلا دھلا کر تیار کر دیتی. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو، آج سے میں تمہارے باپ کی جگہ کو پر کروں گا، اور ماں تمہاری ماں حضرت عائشہ ہو، کیا اس بات پر تم راضی نہیں ہو؟ میرے بزرگوں، اسلام کا یہ سبق تھا، اسلام کی یہ تعلیمات تھی. کیا آج وہ تعلیمات پر ہم عمل پیرا ہیں؟ میرے بزرگوں، ایک بچے کی بات تھی، ایک بچے کی تڑپ اور بے چینی کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام برداشت نہیں کر سکے. آج پوری دنیا میں ہزاروں انسانیت کا خون بہ رہا ہے، اور پیٹ چڑھا دیا گیا انسانیت کو. آج مقتل پر، قتل گاہ پر پوری انسانیت کو بھیڑ چڑھا دیا گیا ہے، اور پوری انسانیت بے چین و بے قرار ہے. جس جگہ سے آپ سنو گے یہی خبریں آ رہی ہیں، ہزاروں سینکڑوں آدمی ایک ہی وقت میں جاں بحق ہو جاتے ہیں. لیکن یہ انسانیت کے علمبردار، انسانی حقوق کے ٹھیکیدار ادارے جنہوں نے یہ ادارے بنائے تھے، ان کے کان پر چوں تک نہیں رہتے. جنہوں نے پوری دنیا میں انسانیت کے حقوق کے لیے ادارے بنائے تھے، انہی لوگوں نے انسانیت کے حقوق کو پامال کیا ہے، اور پوری کی پوری انسانیت کو آج قتل گاہ پر پھیڑ چڑھا دیا گیا ہے. لیکن ان کے کانوں پر روح نہیں، چوں تک نہیں رہ گئی. میرے بزرگوں، ذرا دیکھ لیجئے، ایک بچے کی بے چینی، ایسے تو سینکڑوں واقعات ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں. آج ہزاروں انسان جس جگہ کی خبر سنو، ہم کسی مذہب کی تفریق نہیں کرتے، مرنے والا بے قصور ہے، وہ انسانیت کا ایک فرد ہے. مرنے والا بے قصور ہے، وہ انسانیت کا ایک فرد ہے. میرے بزرگوں، اللہ کا ایک بندہ ہے، اور آپ اس کو بے قصور ہے مار دیتے ہو، اس کا خون بہا دیتے ہو. اس کے پیچھے پورا خاندان تھا، اس کے پیچھے اس کے بیوی بچے تھے، اس کے آل و عیال تھے، آپ نے ان کو بے سہارا کر دیا، اور پھر آپ پوری دنیا میں ٹھڈیرا پیٹ رہے ہو. ہم انسانیت کے علمبردار ہیں. جنہوں نے جو قدریں بنائی تھی، آج انہوں نے وہ ساری قدروں کو پامال کر دیا ہے، سارے ان کے بنائے اصولوں کو انہوں نے توڑ دیا ہے، اور انسانیت کے در پہ آزار اور دنیا کے ٹھیکیدار بھی بنے بیٹھے ہیں، دنیا کے جمعدار بھی بنے بیٹھے ہیں، اور یہ دہائی دیتے ہیں فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے. گریبان میں منہ ڈال کر چھاپو، پوری دنیا میں اگر انسانیت کا خون بہ رہا ہے تو یہ انسانیت کے حقوق کے علمبرداروں کی جانب سے ہے. پوری دنیا کے انسانیت کے علمبردار ٹھیکے اداروں کے جو ممبر بنے ہوئے ہیں، ان کی جانب سے یہ خون پوری دنیا میں بہ رہا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، کہاں جائیں، کس سے کہیں؟ انسانیت چاروں طرف سے کرا رہی ہے، اس کے پاس کوئی جگہ باقی نہیں. جو منصف تھے، انصاف کی گدی پر بیٹھے تھے، وہ مجرمانہ کردار ادا کر رہے ہیں. جن کی زبانوں سے بھی انصاف کی بات سننا چاہتے تھے، وہ بلڈوزر کی بات کر رہے ہیں. ابھی تو الزام ہے اور بلڈوزر چل رہا ہے. کیا یہی دنیا کا نظام اسی طریقے سے چلتا رہے گا؟ کیا دنیا پوری کی پوری انصاف سے کوری ہو جائے گی؟ یہ ظلم نہیں، یہ پھر جہالت کا دور ہے. آج ایجوکیشن کے اس دور میں، تعلیم کے اس ترقی کے دور میں، جہالت کی آخری گھٹے میں جا کر یہ انسانیت گری ہوئی ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں ہم ایجوکیٹڈ ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں. ارے تمہاری تعلیم نے انسانیت کو قتل گاہ پر پھیڑ چڑھا دیا. کاش کہ تم تعلیم یافتہ نہ ہوتے.
آج یہ ترقی کے دور میں ترقی کے اس لیے آئی تھی تاکہ انسانیت فلاح و بہبود سے فائدہ اٹھاتی. ترقی اس لیے آئی تھی تاکہ انسانیت کی راحت کے کچھ کام کرتے. ترقی اس لیے تھی کہ تم انسانوں کے لیے ایک اچھا راستہ دکھاتے. لیکن اس ترقی کے راستے سے تم جہالت کے اس ماضی کی تاریخ کی فاش کی ساری جہالتوں کو تم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے اور ہزاروں بے قصوروں کو قتل کر دیا. ان کے مکانات کا ملبے کا ڈھیر بنا دیا. بچوں کو یتیم کر دیا اور عورتوں کو بیوہ کر دیا. ایک طرف انسانی حقوق کی دعوے داری اور دوسری طرف عورتوں کے حقوق کی دہائی دینے والے لوگ. ایک طرف بچوں کی باتیں کرنے والے لوگ اور ایک طرف عورتوں کے حقوق کی دہائی دینے والے لوگ. آج ہزاروں عورتیں دنیا میں بیوہ ہو رہی ہیں. ہزاروں بچے یتیم ہو رہے ہیں. طلبہ اور اسٹوڈنٹ کے کالجوں پر جو ہے انہوں نے میزائل مارے ہیں. اسپتالوں تک کو نہیں چھوڑا ہے اور پھر یہ کہہ رہے ہیں ہم انسانیت کے علم بردار. دیکھ لیجئے گریبان میں منہ ڈال کے دیکھ لیجئے. میرے بزرگوں، یقیناً ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، نہ وہ کاغذ کی صدا چلتی نہیں. آج آپ دیکھ رہے ہو پوری انسانیت چیخ رہی ہے. ایسٹیم فائل اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہ بچوں کے حقوق کی بات کرنے والے آج وہ نابالغ کو چھوٹے بچوں کے ساتھ کس بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں. اللہ کرے ہمارے ملک کے حکمرانوں کے نام اس میں نہ ہوں، اور اگر ہوں تو تحقیق میں سچ ثابت نہ ہوں. لیکن پوری دنیا کے جن لوگوں کے نام آ رہے ہیں اور جو معاملہ ہے وہ ذرا اٹھا کر دیکھ لیجیے. کھلونی انسانیت کی تاریخ کی کھلونی ترین جو ہے یہ ہسٹری ہے. پھر انسانیت کا سر شرم سے جھک جانا چاہیے تھا، لیکن وہ لوگ جو کرسی پر براجمان ہیں، جن کو انصاف کی کرسی پر بٹھایا گیا ہے اور جو بچوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق اور انسانیت کے حقوق کی بات کرتے ہیں، آپ ذرا جا کے دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، میں آپ سے وقت ہو رہا ہے، میں آپ سے اتنی ہی بات کہوں گا کہ اس وقت قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، من یتق اللہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. میرے بزرگوں، ہماری عیدگاہ کمیٹی کے لوگ آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں. آپ دل کھول کر چندہ دیجئے. ملت کے سارے کام اسی طریقے سے ملت کے تعاون سے ہو رہے ہیں. اس وجہ سے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ یہ ہمارے ساتھی پہنچ رہے ہیں. ایسے بھی بہت سارے ملت کے کام ہیں جو آپ کے روپے 5 روپے 100 روپے سے ہو رہے ہیں. آپ اس کام میں مضبوطی سے تعاون کیجئے. آپ کا تھوڑا سا تعاون امت کو آگے بڑھانے میں جو ہے وہ یقیناً بڑا اہم رول ادا کرے گا. میرے بزرگوں، میں نے جو آیت تلاوت کی من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، دیکھو حالات تو یہ ہیں. حالات کا اب کوئی کہنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کے سامنے، کوئی کچا چٹھا کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کے سامنے ہے. اور صرف ہمارا ملک نہیں کرا رہا، ساری دنیا کے ملک کرا رہے ہیں. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے ایسے حالات میں، اور حالات جو آتے ہیں وہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے آتے ہیں. اعمالکم اموالکم، تمہارے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم پر حکمراں بھی مسلط کرتا ہے. ہماری بدعمالیوں اور نحوست کی وجہ سے اللہ حکمرانوں کو بھی مسلط کرتا ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے من یتقی ویصبر، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، تقوی والی زندگی کو اختیار کرو.
اور صبر سے کام لو۔ صبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مار کھاتے جاؤ اور ہاتھ توڑتے جاؤ، صبر کا ہرگز یہ مطلب نہیں۔ یہ صبر کا لفظ بھی بڑا مظلوم ہے، یہ صبر کا ہرگز نہیں ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ تم جو حالات ہیں اس کا انسانی دائرے میں، اسلامی دائرے میں اس کا مقابلہ کرو، اور جو حالات پیش آئیں اس پر جمے رہو۔ تم اسلامی اور انسانی دائرے میں جو حالات آ رہے ہیں اس کا مقابلہ کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم بے قصوروں پر ظلم کرو، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم جو چاہو کر لو۔ ذرا میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات اٹھا کے دیکھ لیجئے، جب بھی ایسی بات ہوئی ہے آپ نے فرمایا اے اللہ خالد نے جو کیا اس سے میں بری ہوں، خالد نے جو کیا ہے اس سے میں بری ہوں۔ وہ صحابی تھے جنہوں نے ہزاروں جنگیں لڑی تھی، جن کو سیف اللہ کا لقب دیا گیا تھا، لیکن ذرا سی چوک ہوتی ہے آپ علیہ السلام ان کو بھی ٹوک دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، قرآن مجید کی آیت ہم سب کے لیے درس عبرت ہے اور سبق ہے۔ من یتقی ویصبر، جو تقوی اختیار کرے گا اور صبر سے کام لے گا، اللہ تعالیٰ ایسے اچھے کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور دوسری طرف میں پھر وہی مضمون کو الٹ دیا ہے، یہی آیت کو الٹ دیا گیا ہے۔ یہاں یہ کہا جو تقوی اختیار کرے گا اور صبر سے کام لے گا اللہ ایسوں کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور یہاں اسی مضمون کو یہ کہا ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر سے کام لو گے، حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے حالات پر جمے رہو گے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی سازشیں تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ میرے بزرگوں، آج کی ہماری عیدگاہ کا یہ پیغام ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، ظلم و زیادتی سے اپنے آپ کو بچائیں، لیکن حالات کا بے خوف و بے خطر طریقے پر ہم مقابلہ کریں، لیکن اس بات کا خیال رہے اسلام کا دائرہ ہاتھ سے نہ چھوٹے، انسانیت پر ظلم نہ ہو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور جمے رہیں اور تقوی والی زندگی اختیار کریں۔ لا یضرکم کیدہم شیئا، قرآن کا یہ فیصلہ ہے تمہارے دشمنوں کی سازشیں تم کو نقصان نہیں پہنچا سکے۔ اب گریبان میں ہمیں اور آپ کو منہ ڈال کر دیکھنا ہے کیا ہم اس پر عمل پیرا ہیں، ہم اپنی زندگی کو اس پر چاہیں لا سکتے ہیں۔ اگر لائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے دشمنوں کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، ہمارے عیدگاہ کے ساتھی پہنچ رہے ہیں، آپ ذرا جن کا تعاون کریں۔ دوسری بات، ماشاءاللہ ہمارا یہ ایڈمنسٹریشن بناسکانٹھا پالنپور کا ہمارے لوگ پہنچے تھے اور وہ بھی بڑا کوآپریٹ کر رہے ہیں ہمارے ساتھ۔ ہمارے ضلع کی انتظامیہ بھی پورے طور پر ہمارے ساتھ معاون و مددگار ہیں۔ اگر وہ ہمارے معاون ہیں تو ہم ان سے بڑھ چڑھ کر معاون ہیں۔ وہ ہمارا تھوڑا سا تعاون کر رہے ہیں ہمارے ہر کام میں، تو ہماری بھی ذمہ داری ہوتی ہے ہم بڑھ چڑھ کر ان کا تعاون کریں۔ ہمارے ساتھ کوئی تھوڑا سا احسان کرے ہم اس پر اور زیادہ احسان کریں، اس کو قریب کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اگر ہمارا یہ شیوا رہا، ہم نے اپنے اخلاق کو بدلا اور نبی کے اخلاق پر ہم نے اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کی ہے، یہ بادل چھٹیں گے، یہ اندھیرے کے بادل چھٹیں گے اور روشنی کی کرن نمایاں ہوگی۔ میرے بزرگوں، اندھیرا آتا ہے، بادل آتے ہیں، لیکن یہ وقتی ہوتے ہیں، یہ وقتی ہوتے ہیں، عارضی ہوتے ہیں، تھوڑے دن بعد چھٹ جاتے ہیں، لیکن ان کے چھٹنے کا طریقہ یہی ہے ان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، اگر تم گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے اور صبر کا دامن تھامے رکھو گے، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی سازشیں ہرگز تم کو نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے رمضان مبارک کے اعمال کو قبول فرمائے، ہمارے اس عیدگاہ میں جمع ہونے کو قبول فرمائے، ہم سب کو ایک بنائے، ہم سب کو نیک بنائے۔ جو پوری
ساری دنیا میں جو حالات ہیں ہم صرف اور صرف اپنے شہر کے لیے نہیں ہے، ہم پوری انسانیت کے لیے ہیں۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ اس وقت پوری انسانیت بے چین ہے، وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اگر وہ مرتا ہے انسانیت کا ایک فرد ہے، میرے اللہ کا ایک بندہ ہے اور اس پر ظلم ہو رہا ہے، ہم اس ظلم کو روا نہیں رکھیں گے۔ وہ خواہ مسلمان ہو خواہ غیر مسلم ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہے، لیکن اگر ظلم کا شکار ہو رہا ہے ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم دعا تو کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، صبر کرنے کی اور تقوی والی زندگی اختیار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔